ازواج مطہرات کے بارے میں درست موقف۔ سوال نمبر 209، امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پر کیا واجب ہے؟ جواب: اہل سنت والجماعت کا ازواج مطہرات کے متعلق مذہب یہ ہے کہ وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے راضی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ امہات المومنین آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ وہ مومنین کی مائیں ہیں جن کا احترام ان پر واجب ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔ وہ ہر قسم کی برائی سے بری ذمہ اور پاک ہیں۔ اہل سنت انہیں لوگوں کی طرف سے کی گئی طعن و تشنیع سے پاک تصور کرتے ہیں، ان کو تہمت سے بھی پاک تصور کرتے ہیں۔ اہل سنت یہ تمام اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں بدرجہ اتم ثابت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر اولاد بھی انہی کے بطن سے ہے۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن میں بھرپور تعاون مہیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بھی بلند ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عائشہ کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ گوشت کو دیگر کھانوں پر ہے۔ آپ کی بیویوں میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، جنہیں 2 دفعہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ایک دفعہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک نام زینب رضی اللہ عنہا بھی ہے، جن کا خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح 7ویں آسمان سے اوپر پڑھایا۔ آپ کی بیویوں میں حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور ان کے پاس قرآن محفوظ رہا۔ ان میں ایک صفیہ بنت حیی بھی ہے، جن کے اولاد میں سے ہارون بن عمران بھی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے جواریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی ہیں، جو بنو مستلق کا حکمران تھا۔ ان میں سے ایک سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، جن کے سبب حجاب پردے کا حکم نازل ہوا۔ انہی میں سے ام حبیبہ بھی ہے، جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی سعادت حاصل کی ہے، اور انہی میں سے میمونہ رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ سوال نمبر 210، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں اور ان میں سے افضل کون ہے اور ان کے متعلق ہم پر کیا واجب ہے؟ جواب: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ بالکل حرام ہے، اور اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور بنو حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہے۔ اسی طرح آپ کی سب بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جس طرح کہ سورۃ الاحزاب میں وضاحت موجود ہے۔ ان سب سے افضل علی، فاطمہ، حسین، حسن رضی اللہ عنہم، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی تھی اور ان کو دعا کے ذریعے خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ ان کے متعلق ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان کی عزت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سے دوستی رکھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، قبول اسلام کی طرف سبقت، مصائب کو حوصلہ کے ساتھ برداشت کرنے اور اللہ کے دین کی نصرت کی وجہ سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں۔ اہل بیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: اس وصیت سے مراد غدیر خم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں۔ اسی طرح کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اور میری
قرابت کے لیے تم سے محبت نہ رکھے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو منتخب کیا ہے اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا ہے اور کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا ہے اور مجھے بنی ہاشم سے منتخب فرمایا ہے۔ اس حدیث میں بھی اہل بیت کی عزت و توقیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ سوال نمبر 212، روافض اور نواصب کا طریقہ کار کیا ہے اور اہل سنت کا ان دونوں فرقوں کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جواب، روافض کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے طریقہ کار کی تفصیل سوال نمبر 159 میں گزر چکی ہے۔ ناصبی اہل بیت کے ساتھ انتہائی سخت قسم کی عداوت رکھتے ہیں اور وہ اہل بیت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ ان کے متعلق فسق و فجور سے کام لیتے ہیں۔ اہل سنت رافضیوں اور ناصبیوں کے طریقہ سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ وہ تمام مومنوں سے دوستی رکھتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی قدر و منزلت اور فضیلت سے خوب واقف ہے اور وہ اہل بیت کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتے ہیں اور وہ مختار اور حجاج وغیرہ کے کاموں پر ہرگز خوش نہیں ہیں۔ ان کا موقف خوارج اور روافض کے طریقہ کار کا درمیانی راستہ ہے۔ سوال نمبر 159 میں ذکر ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 213، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلافات کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ جواب، ان کے اختلافات پر تبصرہ یا اپنی رائے دینے سے باز رہنا، کیونکہ یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم کے کسی ایک گروہ کے ساتھ عداوت اور کینہ کا سبب بن سکتی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان سے محبت رکھنا، ان سے راضی رہنا، ان سے رحم دلی کا اظہار کرنا، ان کے فضائل کا مکمل تحفظ کرنا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا اور ان کے فضائل و مناقب کی اشاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان کی بنا پر واجب ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ سورۃ الحشر۔ سوال نمبر 214، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائیوں پر مبنی بعض آثار کے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ جواب، اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ ایسے منقول شدہ آثار یا تو ویسے ہی جھوٹے ہیں یا پھر ان میں کمی زیادتی کر کے ان کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی ان کی مذمت اور توہین پر مبنی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں صحیح موقف یہ ہے کہ انہوں نے اجتہادی مسائل میں اگر بعض غلطیاں کی ہیں تو وہ معذور ہیں، یا تو وہ اجتہاد کر کے صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں یا پھر اجتہاد کی بنیاد پر ان سے غلطی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو۔ سوال نمبر 215، عصمت صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ جواب، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے سبقت اسلام اور اپنے فضائل و مناقب ہیں جو مغفرت اور بخشش کا سبب ہے۔ جس طرح ان کے گناہ معاف کیے گئے ان کے بعد کسی کے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مد چھوٹا سا پیمانہ صدقہ کرے تو عام آدمی کے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ بالفرض ان میں سے کوئی ایک گناہ کر بیٹھا تو اس نے توبہ کر لی یا
اس کی نیکی کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیا گیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سابقہ فضیلت کی بنا پر ویسے ہی بخش دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ سفارش کی سب سے زیادہ حقدار ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو گیا۔ یہ طرز عمل تو ان گناہوں کے متعلق ہے جو ان سے واقعتاً سرزد ہوئے، جو غلطیاں اجتہادی طور پر ہوئی، ان کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں وہ حق پر تھے تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور اگر غلطی پر تھے تو پھر بھی ان کے لیے 1 اجر ہے، اور ان کی غلطی معاف کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو اٹھا لیا گیا ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ سوال نمبر 216، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب ذکر کریں۔ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل مندرجہ ذیل ہے: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے راستے میں جہاد، ہجرت، دین کی نصرت، نافع علم، نیک عمل وغیرہ۔ جو کوئی مکمل بصیرت اور علمی بنیادوں پر کسی قوم کا مطالعہ کرے گا تو اسے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اقوام سے افضل ہیں، ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ ہی ہوگا، وہ اس امت کے بہترین اور منتخب شدہ افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا تھا۔ کرامت کا بیان۔ سوال نمبر 217، کرامت کیا ہے اور کیا یہ اس آدمی کی سچائی، ولایت اور فضیلت کی دلیل ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو؟ جواب: خلاف عادت بات کو کرامت کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ نبوت کے دعویٰ سے خالی ہو، اور یہ اس بات کا پیش خیمہ نہیں کہ یہ آدمی نیک سیرت اور متبع شریعت ہے اور اس کی اعتقاد مبنی بر صحت ہے، اور یہ نیک اعمال کرنے والا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور صاحب فضیلت انسان ہو۔ سوال نمبر 218، معجزہ، کرامت اور شیطانی احوال کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب: معجزہ نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کرامت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، جبکہ شیطانی احوال تو گمراہ لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مثلاً جادوگر، کاہن اور شعبدہ باز وغیرہ، جبکہ کرامت اس آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو نیک سیرت ہو اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے والا اور گناہوں سے دور رہنے والا ہو۔ سوال نمبر 219، کرامت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ جواب: اہل سنت اولیاء کی کرامت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور انہیں حق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے مقرب بندوں کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو بظاہر کشف اور مختلف قسم کی قدرت و طاقت پر مبنی ہوتی ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کا قصہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین کے کئی واقعات موجود ہیں۔ معتزلہ، جہمیہ اور بعض گمراہ فرقوں نے کرامات کا انکار کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال نمبر 220، کیا کرامت کا ظاہر نہ ہونا انسان کے دین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت میں کمی کا باعث ہے؟ جواب: یاد رکھو، کسی انسان کے ہاتھ پر خلاف عادت چیز یا کسی غیر معمولی طاقت کا ظاہر نہ ہونا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبہ کو کم کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آدمی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے،
بلکہ ان چیزوں کا ظاہر نہ ہونا دینی لحاظ سے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہے، خصوصاً جب کہ ان کا ظہور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب۔ سوال نمبر 221، کرامت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کیا اس کا مسلسل ظاہر ہونا لازمی ہے؟ جواب: سب سے پہلے نمبر پر کرامت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی مرضی کا نافذ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے اور اسباب بنائے ہیں جن کی بنا پر اس کی قدرت کاملہ واضح ہوتی ہے، اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو انسانی علم سمجھنے سے قاصر ہے اور لوگوں کے اعمال اور اسباب اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر اصل میں یہ کرامت رسولوں کی رسالت پر مہر تصدیق کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و فرما برداری اور اطاعت الہی کی بنیاد پر ہے۔ تیسرے نمبر پر اس انسان کے لیے خوشخبری اور خوش بختی کا باعث ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ سوال نمبر 222، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے کیا مراد ہے اور ان کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ ان کی تقسیم اور دلائل ذکر کریں۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال، افعال اور تقاریر وغیرہ کے ذریعے منقول ہے۔ ان آثار و دلائل پر عمل کرنا اور ان کو لازم پکڑنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرے وہ آثار ہیں جو حسی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے، پینے، سونے اور بیٹھنے کے احکامات، زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے نشانات وغیرہ۔ تو ان کے پیچھے پڑنا اور ان کی عبادت گاہ بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور شرک کا باعث ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ لوگ اس درخت کی طرف تبرک کی غرض سے سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی نشانیوں کی تلاش شروع کر دی تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے آثارات کی تلاش سے منع کر دیا۔ یہی قول جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل سنت کا ہے اور یہی حق ہے، اس کے خلاف موقف اختیار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار۔ سوال نمبر 223، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول شدہ چیزوں کی کب اتباع کی جائے گی؟ وضاحت کریں، دلائل ذکر کرتے ہوئے مسئلہ کی مکمل تفصیل بیان کریں۔ جواب: صحابہ کرام سے منقول شدہ وہ آثار جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، یا پھر جہاں سنت سے رہنمائی نہ مل سکے تب ان پر عمل صحیح ہے۔ جب کتاب و سنت کی کوئی نص مل جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار پر اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سورۃ النساء۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل جن کا نام ثقفی ہے کہ اس عورت کے بارے میں فتویٰ دیا جس کو قربانی کے دن کمزوری کے ایام شروع ہو گئے، جبکہ وہ بیت اللہ میں طواف زیارت کر چکی تھی کہ وہ وہاں سے نہ نکلے۔ تو ثقفی کہنے لگی، اسی مسئلہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی
اسی طرح فتویٰ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور انہیں اپنی درہ سے مارنا شروع کر دیا اور کہا تم مجھ سے اس چیز میں فتویٰ طلب کیوں کر رہے ہو جس میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے چکے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعض چیزوں میں فتویٰ دیا تو ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح میں نے بتایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ عنقریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ میں تمہیں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا ہے۔ حضرت ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے یہ فرما رہے تھے اے لوگو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو بالکل صحیح ہوتی تھی کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی جبکہ ہماری رائے تو فقط ظن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے وہ اس کو کسی کے قول کی بنا پر ہرگز رد نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے مگر اس قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ اس معنی میں علماء کا کلام کثرت کے ساتھ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 227 خلفائے راشدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا واجب ہے۔ اپنے دانتوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اپنے آپ کو دین کے اندر نئے کاموں سے بچاؤ کیونکہ یہ نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرمایا میرے بعد میرے خلفاء ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا تمہارے لیے اس معاملے میں ہمارا فرمان ہی کافی ہے۔ یہی حق ہے جس کی پیروی کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 228 اہل سنت والجماعت نے اپنا نام اہل سنت والجماعت اور اہل کتاب کیوں رکھا ہے؟ جواب ان کا نام اہل کتاب تو اس لیے ہے کہ وہ کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اور فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ سورۃ طٰہٰ۔ ان کا نام اہل سنت اس لیے ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث ابھی گزر چکی ہے۔ ان کے نام کے ساتھ اہل جماعت اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جماعت بن کر عمل کرتے ہیں اور ان فرامین کی ضیاء سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور انہی فرامین سے ہدایات حاصل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیگر تمام لوگوں کے اقوال پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اصول جن پر اہل سنت کا اعتماد ہے۔ سوال نمبر 223 وہ کون سے اصول ہیں جن پر اہل سنت عمل اور دین کے معاملے میں اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں کے ظاہری اور باطنی اقوال و افعال کو ان پر پرکھتے ہیں؟ جواب یہ اصول 3 ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ کتاب سب سے سچا اور بہترین کلام ہے۔ اس کلام میں ہدایت اور نور ہے۔ اہل سنت اس پر کسی اور کلام کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ اس ہدایت پر سختی سے کاربند ہے۔ وہ کسی کی بات کو اس کے برابر نہیں سمجھتے۔ تیسرا اصول اجماع ہے۔ اجماع کے لفظی معنی عزم اور انفاق کے ہیں۔
اجماع کی اصطلاحی تعریف کچھ اس طرح ہے: کسی دینی مسئلہ پر امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا ایک ہی وقت میں اتفاق۔ اجماع شرعی طور پر حجت ہے۔ اجماع کی حقیقی صورت جو قابل اعتماد ہے وہ سلف صالحین کا اجماع ہے۔ اس کے بعد اختلاف کثرت کے ساتھ سامنے آیا اور امت اسلامیہ زمین کے مختلف حصوں میں منتشر ہوتی گئی۔ اہل سنت کے اوصاف خوبیاں۔ سوال نمبر 230۔ اہل سنت کی بعض خوبیاں ذکر کیجیے۔ جواب: اہل سنت کی خوبیاں درج ذیل ہیں: نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، نصیحت کو قبول کرنا، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون، اچھے کاموں کی ترغیب، بہترین اعمال کی ترغیب و نصیحت، احسان اور نیکی کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، مصیبت پر صبر اور نعمت کے حصول پر شکر، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وغیرہ۔ نیکی اور برائی۔ سوال نمبر 231۔ نیکی اور برائی کی تعریف کریں۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے اور کیا وہ واجب کفایہ ہے؟ جواب: ایمان اور عمل صالح سے متعلقہ ہر اس چیز کو نیکی المعروف کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور منکر برائی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ سورۃ آل عمران۔ اور فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورۃ آل عمران۔ اور فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون و دوست ہے، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا: کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ پس وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں روکتے نہ تھے۔ سورۃ المائدہ۔ اور صحیح مسلم میں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی کسی قسم کی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ فریضہ واجب کفائی ہے، اگرچہ یہ خطاب تمام امت کو ہے، لیکن اگر بعض لوگ اس فریضہ کو سر انجام دیں تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی علاقے میں ایک ہی عالم ہو تو پھر اس پر واجب ہے، اگر کہیں پوری جماعت ہو اور وہ فریضہ صحیح طور پر ادا نہ ہو رہا ہو تو پھر بھی اس کا اہتمام اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 232۔ کیا امر بالمعروف نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا کی کچھ شروط بھی ہیں؟ جواب: شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: معروف اور منکر کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کی پہچان بھی لازمی ہے۔ لوگوں کے احوال اور ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ اوامر اور نواہی کو بالکل صحیح دلیل کے مطابق پیش کرے۔ مقصد کے حصول کے لیے یہ انتہائی کامیاب راستہ ہے۔
اس راستہ میں نرمی کو اختیار کرنا از حد ضروری ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ جو اس فریضہ کو سر انجام دے وہ انتہائی صابر اور بردبار ہو، اور وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرے، کیونکہ اس راستے میں تکالیف کا پہنچنا لازمی امر ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا اور بردباری کا دامن چھوڑے گا تو فائدہ کے بجائے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فریضہ کا بیڑا اٹھانے سے قبل بردباری، نرمی، علم، حسن سلوک لازمی ہے۔ نرمی اس کے ساتھ ساتھ اور صبر بعد میں ضروری ہے۔ اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی جان و مال ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہو تو اس سے اس فریضہ کو ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر اسے فقط لوگوں کی گالی گلوچ، مخالفت اور ناپسندیدہ باتوں کا سامنا ہو تو پھر یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کو ایسی صورت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، اور فرمایا تمہیں لوگوں کا خوف نیکی کے کاموں سے روک نہ دے۔ یہ کام انبیاء کا ہے۔ اس مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا کبھی اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ برائی کے انکار کے درجات۔ سوال نمبر 233، برائی کے انکار کے درجات کیا ہیں؟ جواب: ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائی کے انکار کے 4 درجات ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اس برائی کو ختم کیا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی ضد نیکی لگائی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اگرچہ وہ بالکل ختم نہ ہو سکے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس مقابل نیکی کی جائے۔ پوائنٹ فورتھ، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر برائی کا ارتکاب کیا جائے۔ پہلی 2 اقسام مشروع ہیں، تیسری قسم مقام اجتہاد جبکہ چوتھی حرام ہے۔ سوال نمبر 234، حکمرانوں کے ساتھ حج، جہاد اور ملنے جلنے کے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ جواب: اہل سنت حکمرانوں کے ساتھ مل کر حج، جہاد اور اٹھنے بیٹھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں چاہیے یہ لوگ نیک سیرت ہوں یا پھر فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ سورۃ النساء۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے کرے گا۔ پوائنٹ فرسٹ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ہر حکمران کے ساتھ مل کر جہاد کرنا واجب ہے، چاہے وہ حکمران نیک ہو یا فاجر ہو۔ اور فرمایا، جہاد تو میری بعثت سے لے کر جاری و ساری ہے حتیٰ کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے لڑیں گے۔ اس جہاد کو کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل ختم نہیں کر سکتا، جبکہ تقدیر پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں جن کے فسق و فجور سے وہ واقف تھے، جس طرح عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے عقبہ بن معیط کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں حالانکہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے صبح کی 4 رکعتیں پڑھا دی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑے مارے۔ عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام و تابعین ابی عبید کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ اس پر الحاد اور گمراہی کی طرف بلانے کی تہمت لگائی گئی تھی۔ نصیحت۔ سوال نمبر 235،
नसीहत के मानी क्या है और ये किसके लिए है? जवाब, नसीहत किसी आदमी के लिए इसका फ़ायदा और सूदमंद हिस्सा संभाल रखना नसीहत कहलाता है। ये भी कहा गया है कि किसी के लिए अपनी नीयत को मिलावट से पाक करके खैर ख्वाही करना, और नसीहत के माना ये है कि इसको सवाब समझा जाए। रहा ये सवाल कि ये किसके लिए है, तो जैसा कि हदीस मुबारक में वजाहत है कि ये अल्लाह ताला, इसके रसूल, अल्लाह ताला इसकी किताब, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हुक्मरानों और आम लोगों के लिए है। सवाल नंबर 236, इस हदीस का क्या मतलब है कि मोमिन के लिए दीवार की मानंद है, वो एक दूसरे को मजबूत करते हैं? जवाब, इस हदीस से पता चलता है कि मोमिनों की शान ये है कि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं, एक दूसरे का तावन करते हैं, वो एक दूसरे की आम और ख़ास मसलहतों का एहतराम करते हैं, और इन मसलहतों के हुसूल के लिए एक दूसरे का मुकम्मल तावन करते हैं। वो एक दूसरे के लिए रहमदिली, मोहब्बत और मेहरबानी के जज्बात रखते हैं। जिस तरह के एक मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में है, तुम में से कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो वो अपने लिए करता है। हदीस से ये बात समझ आती है कि जिस तरह एक बिल्डिंग दीवारों, छत और बुनियादों से मिलकर बनती है, अगर ये चीज़ें होंगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं होगी तो वो इमारत इंतहाई कमज़ोर होगी, और वो तंद व तेज़ हवा का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकेगी, और न ही मुख्तलिफ हवादिस का मुकाबला कर सकेगी, और धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगी। इसलिए तमाम मोमिनों पर वाजिब है कि वो दीन इस्लाम के तमाम अहकामात का एहतमाम करे, वो ऐसे तमाम उमूर का एहतमाम करे जो इस्लाम की तक़वियत और क़ियाम का बाइस है, और ऐसे तमाम कामों से दूर रहे जो दीन के लिए नुकसान का बाइस है। अगरचे तरीक़ाकार और रास्ते मुख्तलिफ हों, मगर इनकी मंजिल मकसूद एक होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की मिसाल कुछ इस तरह वाज़ेह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल की। इस मिसाल के पेश नज़र एक हाथ दूसरे हाथ के लिए मज़ीद क़ुव्वत का बाइस है। इस हदीस में इख्तिलाफ, फ़िरक़ाबंदी और लड़ाई झगड़े से मना किया गया। आपस में मोहब्बत, रहमत और मेहरबानी की तरगीब। सवाल नंबर 237, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब क्या है? मोहब्बत, रहमत और मेहरबानी में मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है। जब किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बुखार और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। जवाब, लफ्ज़ तवाद, तराहिम, तआतुफ़, मोहब्बत, मेहरबानी, रहमत व शफ़क़त, ये तमाम अल्फाज बाब तफ़ाउल में से है जिसमें इश्तिराक के मानी पाए जाते हैं। ये पूरी जमात से इश्तिराक का मुतालबा करता है। तराहम से मुराद वो शफ़क़त और मेहरबानी है जो ईमान, अख़ुवत, मोहब्बत, आपस में ताउन और मेहरबानी की बुनियाद पर मुसलमान के दरमियान होती है। लफ्ज़ अतफ़ से मुराद एक दूसरे के साथ शफ़क़त व मोहब्बत से करीब होना। जैसे कि कपड़े को कपड़े पर लपेटा जाए तो वो इसकी तक़वियत और मजबूती का बाइस है। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म सी बयान फरमाई है कि अगर जिस्म का एक हिस्सा बीमार हो तो पूरा जिस्म बुखार और शिद्दत अलम की वजह से बेचैन रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब मुसलमानों में से एक को कोई तकलीफ़ या नुकसान पहुंचता है तो सारे मुसलमान मिलकर अपनी ताकत के मुताबिक इसके इज़ाला की कोशिश करते हैं। इज्तिमाई लिहाज से हर इंसान उम्मत इस्लामिया का जुज़ है और दूसरे के लिए अज़ू की हैसियत रखता है, गोया कि वो एक ही शख्स है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ سورۃ الفتح۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کا دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن تکلیف ختم کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، مومن کا بھائی ہے، وہ اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے اور اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث میں مسلمان کے اس عظیم حق کو بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ مذکورہ 3 اشیاء کا اہتمام کیا جائے۔